تمہیں سب کچھ روک دینا ہوگا، بند کر دینا ہوگا، کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں کے لیے تمہیں اوجھل ہو جانا ہوگا ہر ایک کی نظروں سے، تاکہ تم باہر کی دنیا میں قدم رکھو، واپس قدم رکھو تو تمہارے بارے میں پوری دنیا جانے۔ تم چاہے ایک ایتھلیٹ ہو، ایک کرکٹر ہو، ایک فٹ بالر ہو یا پھر اسٹوڈنٹ ہو، UPSC ایسپیرنٹ ہو، ایک اپ کمنگ یوٹیوبر ہو، ایک انترپرنور ہو یا ایک عام آدمی ہو، میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تمہیں میسج کر کے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج تم جہاں جس پوزیشن میں ہو، کل اور کچھ مہینوں بعد تم آج کی پوزیشن سے اوپر ہوگے۔ تم جب ایک مشکل سچویشن سے نکل کر باہر آتے ہو، کچھ آنسو بہانے کے بعد، ٹوٹے دل کو سمیٹنے کے بعد باہری دنیا میں قدم رکھتے ہو، ساری نگاہیں تم پر ہوتی ہیں، ہر کوئی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تمہارا ری ایکشن جاننے کے بعد، اسے جج کرنے کے بعد تمہیں اچھے یا برے، بیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم ایک الگ سی، فاسٹ، چیختی، چلاتی، بزی سوسائٹی میں جی رہے ہیں، اور اس جگہ اپنے آپ کے لیے صحیح چیزوں کو صحیح کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے اس طرح کی سوسائٹی بھاگ دوڑ سے بھری زندگی کا دور ہو جانا۔ کبھی کبھی تمہیں سارے سوشل میڈیا ایپ ڈیلیٹ کرنے ہوں گے، کبھی تمہیں دور ہٹ جانا ہوگا ان تمام کھیل تماشوں سے جنہیں تم بہت انجوائے کرتے ہو، کبھی تم کو خود جم، اسٹڈی روم، ٹریننگ گراؤنڈ، اسٹوڈیو یا ورکنگ اسپیس میں بند کر دینا ہوگا۔ سارے ڈسٹریکشن کو خود سے دور کر کے صرف اور صرف اپنے آپ پر فوکس کرنا ہوگا۔ ہر ایک انسان کو اچھی قسمت چاہیے، ہر ایک سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، ہر ایک کو بڑی گاڑی، گھر اور پسند کی چیزیں چاہیے، لیکن کوئی بھی اپنے ڈسٹریکشن سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ کوئی بھی اپنے آپ کو جم میں، ورک اسپیس میں، ٹریننگ گراؤنڈ میں بند کرنا نہیں چاہتا، جہاں وہ 4، 6، 8 مہینوں کے لیے اپنے آپ پر اور اپنے کام پر فوکس کر سکے۔ خود سوچو، کیا ہو اگر تم اپنے ہر ایک ڈسٹریکشن کو خود سے دور کر دو؟ کیا ہو اگر تم اس دنیا کی نظروں سے دور اپنے خوابوں پر کام کرنے کی شروعات کر دو اور صرف اپنے آپ پر فوکس کرو؟ تو اب سوچو اور خود کو جواب دو کہ کیا تم اوروں سے دور خود کو سکسیسفل بنانے کی شروعات کرنا چاہتے ہو؟ تم اس دنیا میں کیوں آئے؟ تمہارا گول کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں پتہ، اور نہیں پتہ ہونے کی وجہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بیکار سی چیزوں میں الجھا لیا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو وقت ہی نہیں دیا کہ خالی بیٹھا ہوں اور اپنے بارے میں، اپنے اس دنیا میں آنے کے بارے میں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں، اپنے گول کے بارے میں تم سوچ سکو۔ تمہیں ان سوالوں کے جواب تو مل جاتے اگر تم اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح اس دنیا کی چہل پہل سے تھوڑا دور کر لیتے اور خود کو اس دنیا میں آنے کے بارے میں اور اپنے ایم کے بارے میں سوچتے۔ ان سوالوں کے بارے میں سوچنا شروع کرو۔ ہاں، ان کے بارے میں تم لکھ سکتے ہو، الگ الگ کتابیں پڑھ سکتے ہو، اچھے ایجوکیشنل سیمینارز اٹینڈ کر سکتے ہو۔ سب سے زیادہ پربھاوشالی، سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسٹیپ جو آپ کو لینا ہوگا اپنے جوابوں کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ ہے خود کو کچھ سمے کے لیے اکیلا کر لینا، کچھ سمے کے لیے خود پر فوکس کرنا، اکیلے ہو کر خود اپنا اسیسمنٹ کرنا، اپنی غلطیوں کو سمجھ کر ان کے سولوشنز نکال کر ان پہ کام کرنا، محنت کرنا اپنے سپنوں پر، اور پھر واپس جب تم پبلک میں آؤ تو اس طرح آنا کہ دنیا تمہارا ہنر دیکھ کر حیران ہو جائے۔ میں ہر اس لڑکے لڑکی، بچے بچی، آدمی عورت سے جسے کچھ کر دکھانے کی امید ہے، ایک جذبہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہی وقت ہے جب پوری دنیا تمہیں حیرانی سے دیکھے۔ ہر کوئی تمہیں ایک بیسٹ ایتھلیٹ، ایک IAS آفیسر، ایک نیشنل کرکٹر، ایک نیشنل فٹ بالر، ایک ٹاپر،
ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی طرح جانیں، اور اس سب کے پروسیس میں ہو سکتا ہے بہت ساری مشکلوں کا تم سامنا کرو، ہو سکتا ہے تمہیں بھوکا رہنا پڑے، ہو سکتا ہے رینٹ کے پیسے تمہارے پاس نہ ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری فیملی تمہیں سپورٹ نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلے میں خاموشی سے محنت کرنا تم چھوڑ دو، یہ بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم نے خود کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دینی چاہیے۔ اپنے اکیلے پن کے ساتھ اس خالی ورک اسپیس میں، ٹریننگ سینٹر میں خود کو بند کر لو، جہاں تمہیں اپنے گول کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دے، جہاں تم اپنی قسمت کے تالے کی چابی بنا سکو۔ یہ وقت ہے اپنی کمیوں کو سمجھنے کا، خود کو آئینہ دکھانے کا، یہ وقت ہے اپنی اصلیت جاننے کا، اور اس سب کے بعد خود کو یہ حقیقت بتانے کا کہ اگر میں ایسا ہی رہا، میں نے اگر خود کو نہیں بدلا، میں نے اگر ابھی بھی خود کو ایجوکیٹ کرنے کی شروعات نہیں کی، میں اگر اب بھی جم جانا، رننگ کرنا اسٹارٹ نہیں کیا، میں نے اگر اب بھی 6 سے 8 گھنٹے کی اسٹڈی کرنے کی شروعات نہیں کی، میں نے اگر اب بھی ٹریننگ گراؤنڈ پر سیریسلی پریکٹس کرنا اسٹارٹ نہ کیا، تو میرا فیوچر ختم ہو جائے گا، میرے سارے سپنے ٹوٹ جائیں گے۔ اور ایک خاص بات جو تمہیں جان لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے خود کو بدلنے کا، ٹرانسفارم کرنے کے، اسٹرانگ بننے کے، خود کو بہتر بنانے کے ڈیسیژن لیے ہیں، وہ سب اکیلے اور خاموشی کے ساتھ اور خود پر فوکس کر کے لیے گئے ہیں۔ بڑے بڑے فٹ بالرز، ایتھلیٹس، کرکٹرز، ایکٹرز، IAS آفیسر، بزنس مینز، ان سب کو تم فالو تو کرتے ہو، انہیں ایڈمائر کرتے ہو، ان کی سکسیس کو دیکھتے ہو تو ویسا ہی بننے کی سوچتے ہو، لیکن تم اس ایک فیکٹ پر دھیان نہیں دیتے جس کی وجہ سے یہ آج تمہارے لیے ہیرو ہیں۔ تم وہ خون پسینہ نہیں دیکھتے جو انہوں نے اس ورژن کو بنانے کے لیے بہائی ہیں۔ تم ان کی راتوں کی نیند تیاگ کر کی گئی محنت کو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے وہ آج وہاں ہیں جہاں ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج وہ ہیں جو ہر کوئی بننا چاہتا ہے۔ جینا اور جینے کا مقصد پتہ نہ ہونا، یہ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ بری اور سب سے زیادہ فکر کرنے لائق بات ہے۔ ایک بے مقصد زندگی ہو، کسی کام کی نہیں، ایسا جینا بھی بھلا کوئی جینا ہے جہاں تم دوسروں کے تو دور خود کے بھی کام نہ آ سکو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا انسان میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو۔ کیا کوئی ہے جو خود کو لکی بنانے میں انٹرسٹڈ ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنے آپ کو پوری دنیا میں مشہور کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو آنے والی جنریشن کا رونالڈو، میسی، MS دھونی، وراٹ کوہلی اور APJ عبدالکلام بننا چاہتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ہے جو اپنے آپ کو اس باہری دنیا سے دور لے جا کر خاموشی سے اپنے کام پر فوکس کرنا، محنت کرنا چاہتا ہے؟ کیا کوئی ہے؟ تم کیا اپنے آپ کو لائبریری میں بند کر سکتے ہو پڑھنے اور خود کو نالج کا بھنڈار بنانے کے لیے؟ کیا تم جم میں خود کو لاک کر سکتے ہو بیسٹ باڈی شیپ پانے کے لیے؟ کیا تم اپنے آفس میں لاک ہو سکتے ہو اور پلان کر سکتے ہو اپنے بزنس کو بڑا بنانے کے لیے؟ کیا تم ٹریننگ گراؤنڈ میں رک سکتے ہو جب باقی لوگ اپنی پریکٹس ختم کر کے گھر جا چکے ہوں خود کو نیکسٹ کرسٹیانو رونالڈو بنانے کے لیے؟ اگر کر سکتے ہو تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو یہ بول کر بتانے کے بجائے کر کے دکھایا جائے۔ اسٹیو جابس نے کہا تھا کہ ہم اپنے فیوچر پروڈکٹس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ہم ان پر کام کرتے ہیں اور انہیں لانچ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گولز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے اپنے گولز ڈسکس کرتے ہیں، اپنے کام کرنے کے طریقوں پر کام شروع کرنے سے پہلے ہی ڈاؤٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ وقت ہر اس کام کو شروع کرنے کا ہے جو تم نے سوچا ہے، ہر مشکل اسٹیپ کو لینے کا ہے جس سے تم ڈرتے آئے ہو، تمہارے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنے کا ہے کہ وہ تمہارے ٹائم دینے کے قابل ہیں یا نہیں، یہ وقت فیصلہ کرنے کا ہے
کہ اس سے ملنا پروڈکٹیو اور پوزیٹیو ہوگا یا نہیں۔ میں یہاں ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو لایا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بس اب بہت ہوا، اب ایک نئی شروعات کرنی ہے، غلطیاں سدھارنی ہیں، اپنا فیوچر چمکانا ہے، خوب ترقی پانا ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ اپنے ڈسٹریکشن کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی خراب اور ٹائم ویسٹ کرنے والی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہ تیار ہوں ہر اس اسٹیپ لینے کے لیے جو ان کے لیے ان کے سپنوں کو سچ بنا دے گا۔ تو بس اب ہر ایک سے یہ بولنا بند کر دو کہ تم کیا کرنے والے ہو، لوگوں کو اپنی اگلی چال بتانا بند کر دو، بس غائب ہو جاؤ کچھ وقت کے لیے اور بڑی خاموشی سے اپنے ان سپنوں پر کام کرو جو تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایتھلیٹ، IAS آفیسر، کرکٹر، فٹ بالر اور ایک اچھا سکسیسفل انسان بننے کے سپنے۔ اپنی محنت کے وقت کبھی مایوس مت ہونا، کبھی ہمت مت ہارنا، کبھی خود کے لیے بیکار سے بہانے مت تلاشنا۔ بیہائنڈ دا سینس اپنی خاموشی سے محنت کرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ بہت ساری اپورچونٹیز اور بہت ساری سکسیس تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جب کوئی بھی تم پر بھروسہ کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی تمہیں تمہارے چیمپئن والے سکسیسفل ہو جانے کے بعد والے نام سے جاننے والا نہ ہو، تمہاری خاموش محنت کو دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت خود کو تیار کرتے رہنا ایک بہترین سکسیس کے لیے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب تمہاری یہی خاموش محنت تمہاری سکسیس کا باجا پورے زور و شور کے ساتھ پوری دنیا میں بجائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے اندر جو موٹیویشن پیدا ہوا ہے، اس موٹیویشن کو استعمال کرو اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پش کرنے کے لیے، ہر وہ کام کرنے کے لیے جو تم کرنا چاہتے تھے لیکن تم سے محنت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا کہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ اس کو دیکھ سکو اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکو۔ ملتے ہیں پھر کوئی نئی ویڈیو میں۔